السلام علیکم ناظرین، میں ایک سابقہ نظاری اسماعیلی اور آغا خان چہارم کا سابقہ عقیدت مند ہونے کی حیثیت سے میں مسلمانوں کو اور یہاں تک کہ معصوم اسماعیلیوں کو جو اپنے ہی خالص اسماعیلی عقائد سے واقف نہیں ہیں، ان میں اسماعیلی عقیدے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسماعیلی فرقے کے اندرونی رازوں کو صرف ایک سابق اسماعیلی ہی ظاہر کر سکتا ہے، چونکہ اسماعیلی عام طور پر اپنی مذہبی کتابیں، عقائد اور جماعت خانہ کے اندر کی سرگرمیاں غیر اسماعیلیوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری کاوش ہے کہ میں اسماعیلی برادری کے اندرونی نظریات فراہم کروں جو عوام کے لیے آسانی سے دستیاب نہیں ہے۔ موضوع ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں علی اللہ کے تصور کا رد۔ اب پر سلامتی ہو ناظرین، آج میں آپ کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کا چند مجموعہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ علی اللہ کے تصور کو رد کر دے گا جو سلطان محمد شاہ نے اپنے پیروکاروں میں پھیلایا تھا۔ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں جس میں نے سلطان محمد شاہ کے وہ فرامین پیش کیے تھے جو علی اللہ کا تصور دے رہے تھے۔ اب میں روایتیں پڑھوں گا اور آپ سکرین پر روایت اور حوالہ جات دونوں دیکھ سکیں گے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے مثال عیسیٰ کے جسی ہے۔ یہودیوں نے ان سے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی ماں پر تان کرتے تھے، اور عیسائیوں نے ان سے اتنی محبت کی کہ انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جو ان کا مقام و مرتبہ نہ تھا۔ پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ محبت میں حد سے آگے بڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کر دیں گے جو میرا مقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جو میری عداوت میں آ کر مجھ پر ایسے بہتان باندھیں گے جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام صادق اپنے آبا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میری امت میں تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ ان کی قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی، مومنین کا گروہ جو ان کے حواری تھے، دوسرا گروہ وہ جس نے ان سے دشمنی کی اور وہ یہودی تھے، اور تیسرا گروہ وہ جس نے ان کے بارے میں غلو کیا اور ایمان سے خارج ہو گئے۔ تیرے بارے میں بھی میری امت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک گروہ تیرا طرفدار ہوگا اور یہی مومنین ہیں، ایک گروہ تیرا دشمن ہوگا اور وہ شاکین ہیں، اور ایک گروہ تیرے بارے میں غلو کرے گا اور وہ منکرین ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے بارے میں غلو نہ کرو، کہو ہم خدا کے بندے ہیں، اس کے بعد ہمارے فضائل میں جو کہنا چاہو کہو۔ امام علی نے غالیوں کے بارے میں فرمایا، خدایا، میں غالیوں سے بیزار ہوں، ویسے ہی جیسے عیسیٰ نصرانیوں سے بیزار تھے۔ خدایا انہیں ہمیشہ رسوا کر اور ان میں سے کسی ایک کی بھی مدد نہ فرما۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن سبا پر لعنت ہو، یقیناً اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا۔ بخدا امام علی تو اللہ کے مطیع بندے تھے، اور ان کے لیے ہلاکت ہو جو جھوٹ باندھی ہم پر، اور یقیناً کچھ لوگ ہمارے بارے میں وہ کہتے ہیں جو ہم نے نہیں کہا اپنے بارے میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اس پر لعنت ہو جو ہم پر جھوٹ باندھے۔ میں نے عبداللہ بن سبا کا ذکر کیا تو میرے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یقیناً اس نے ایک عظیم امر کا دعویٰ کیا تھا، کیا تھا اس کو؟ اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ علی علیہ السلام تو بخدا ایک نیک بندے تھے اللہ کے اور رسول اللہ کے بھائی تھے،
اللہ کی جانب سے ان کو کرامت نہیں ملی مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے، اور رسول کو اللہ سے کرامت نہیں ملی مگر اس کی اطاعت کرنے سے۔ امام صادق نے امام علی کے لیے خدائی کا دعویٰ کرنے والے صالح بن ساحیل سے فرمایا، تجھ پر وائے ہو اے صالح، خدا کی قسم ہم خلق شدہ بندے ہیں، ہمارا ایک پالنے والا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حنان بن صدیر اپنے والد سے اس طرح نقل کرتے ہیں، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ اب خدا ہے۔ امام نے فرمایا، اے صدیر، میرا کان، آنکھیں، بال، کھال، گوشت اور خون ان افراد سے بیزار ہے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیزار ہوں۔ یہ میرے اور میرے اجداد کے دین پر نہیں ہیں، اور خدا جب روزن قیامت مجھے اور انہیں ایک جا جمع کرے گا تو وہ ان پر غضبناک ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ہمارا ایک پروردگار ہے جو شب و روز ہمیں اپنی پناہ فراہم کرتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اے مالک اور اے خالد، ہمیں خدا کی مخلوق جانو، اس کے بعد جو چاہے ہمارے بارے میں کہو۔ آج کی ویڈیو میں نے سلطان محمد شاہ کے فرامین کے جواب میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین نقل کیے ہیں۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں سمجھ پائیں گے۔ میری پچھلی ویڈیو ایک بار پھر دیکھیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور خصوصی طور پر نیزاری اسماعیلیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ میری اور دیگر سابقہ اسماعیلیوں کی طرح رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ کی مدد اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ میں آغا خان کے مسلک کو بے نقاب کرنے والی ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔